آپریشن کر رہا ہے، آپریشن کرتے کرتے اسے یہ خیال آتا ہے کہ میرے اللہ نے کس قدر عظیم الشان یہ جسم بنایا ہے کہ جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک شوشہ اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس پر تعریف کے جتنے بھی مطلب پیرائے ہو سکتے ہیں وہ سب ناکافی ہے۔ اللہ نے ایک عظیم الشان، کیونکہ قرآن نے بھی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار چیزوں کو گواہ بنا کے کہا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم پر بنا۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، شاہکار مخلوق اگر کوئی ہے تو مسجود ملائکہ اگر کوئی ہے تو یہ انسان ہے۔ اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، آپریشن کرتے کرتے اس کا خیال اللہ کی طرف چلا گیا کہ میرے اللہ نے کس قدر یہ عظیم الشان۔ تو وہ میڈیکل سائنس کا علم جو ہے وہ معلومات نہیں لی، وہ اس کا حق میں علم بن گیا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے خالق کائنات تک پہنچ گیا۔ تو اس مقصد یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب سید علی حسن صاحب نے جو یہ پیرائے اختیار کی بہت امید افزا ہے، کیونکہ امت کو جہاں علماء کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وہاں وکلا کی بھی ضرورت ہے، وہاں دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر علم جو ہے وہ سمجھیے فرض کفایہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام امت جو ہے وہ ایک ہی طرف چل پڑے، لیکن انما الاعمال بالنیات یہ اصل نیت اخلاص ہے، اور اخلاص پر کی ہوئی کوششیں اور کاوشیں اور محنتیں جو ہیں وہ نامحالہ بارآور ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 کے اندر عمل میں آیا، 30 مئی 1866۔ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، وہاں سے جو کوئی یہ سوچ سکتا تھا اس وقت کہ یہ انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ، ایک استاد ایک شاگرد، یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عالمی مرکز بن جائے گا۔ یہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کا اخلاص تھا کہ آج 150 سال گزر گئے وہ کارواں رواں دواں ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ میوات کے اجاڑ سے علاقے کے اندر ایک ویران سی مسجد میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا کہ کبھی سوچا تھا کہ یہ عالمی تحریک بن جائے گی؟ کام وہیں سے شروع ہوتا ہے، ابتدا سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے برادر محترم نے ایک بہت اچھی بنیاد ڈالی، ایک راستہ بتایا کہ دین اور دنیا کو الگ نہ کرو بلکہ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو، اور اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ہمارے یہاں دارالعلوم وقف دیوبند میں طالب علم آئے، آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے جرمنی سے ایم ڈی کیا میڈیکل سائنس میں، دہلی کے اندر ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے، ان کے خاندان کے اندر 24 ڈاکٹر ہیں، سارے اس میں تقریباً 2200 سرجن ہیں۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور انہوں نے عام طالب علم کی، اور اس وقت جب داخلہ لیا ہے ان کی عمر 65 سال، اور انہوں نے ایک عام طالب علم کی حیثیت سے، میں نے پوچھا، میں نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وہاں بھی تو ذمہ داری ہے؟ کہنے لگے وہاں کی بھی میں پوری کر رہا ہوں۔ ہر جمعرات کو سبق ختم ہونے کے بعد وہ کار سے سیدھے دلی پہنچتے تھے اور اپنے حصے کا آپریشن کر کے واپس آ جائے۔ 50,000 سے زائد آپریشن کیا۔ تو یہ کیا تھا کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اس سال ہمارے ایک طالب علم جنہوں نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا اور وہ فلائٹ انجینئر، اللہ نے ان کا ذہن بدلا اور وہ دینی علوم کی طرف چل پڑے۔ بھوپال میں انہوں نے ہفتوں تک تعلیم حاصل کی اور دورہ وہ ہمارے یہاں سے کر اس سال کر رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تقسیم ہے کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے، علم ناقابل تقسیم کا ہے، اس کو اسی طرح سے لینا بھی چاہیے اور اسی طرح سے لیے، اور کیونکہ
علم جو ہے وہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین نعمت۔ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو وہ علم کی بنیاد پر یا شعور کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر۔ لہذا اس طرح کے مدارس، اور میں نے ابھی اس میں بھی رپورٹ پڑھی اور جو مجھے معلومات ہوئی، میرے لیے بہت ایک حوصلہ افزا چیز سامنے آئی۔ میں دل کی گہرائیوں سے برادر محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دیکھیے موت برحق ہے، سب کو جانا، ہمارے بڑے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے چھوٹے بھی چلے جائیں گے۔ مشن رہا کرتا ہے، ہدف رہتا ہے، اور اس کی کوئی بنیاد ڈال جاتا ہے، وہ ساری عمر زندہ رہتا ہے۔ اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ آج ہم بڑے بڑے علماء کا ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہماری دل اور دماغ جو ہے وہ عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے قلوب کے اندر زندہ ہے، وہ اپنی محنتوں سے زندہ ہے۔ انہوں نے وہ خدمت انجام کی کہ جہاں جو علم کی خدمت کی۔ اسی لیے رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اور اپنی آمد کا جو مقصد بیان کیا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے بھیجا۔ آپ نے یہ نہیں کہا انما بعثت نبیا، کہ میں نبی بنا کے بھیجا، میں بعثت معلما۔ دوسرا فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، دو فرائض بتائے، ایک علم سے آراستہ کرنا اور ایک اخلاق کی درست۔ کیونکہ یاد رکھیے علم ہو اخلاق نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جائے، اخلاق ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہ ہو جائے۔ علم ہے لیکن اخلاق نہیں ہے تو کون اس کے پاس جائے گا؟ اور اخلاق ہیں، بہت اچھے اخلاق ہیں، لیکن علم نہیں ہے تو کیا وہ غیر نافع ہے۔ لہذا علم اور عمل کو میں نے یہاں دیکھا کہ جس طریقے سے طلبہ کی تربیت کی جا رہی ہے، اس میں علم اور عمل دونوں کو گویا نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ جو اصل مقصد ہے اس کی روح کو لے کر چلی گئی۔ بہرحال وقت بھی کم ہے، صرف تاثرات بیان کرتی، میں نے جیسا عرض کیا کہ بیان کرنے کا مقصد اس وقت نہیں وقت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے برادر محترم جناب سید علی حسن صاحب اور یہاں کے ان کے شرکاء کار، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے منتظمین، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے شمار ترقیات عطا فرمائے، اور تمام وہ لوگ کے جو واسطہ یا بلا واسطہ اس ادارے سے مربوط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رزلٹ جی ماشاء اللہ، رزلٹ کا اعلان ابھی عنقریب کیا